بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید کی خدمت میں پستہ بادام کا فالودہ پیش کیا گیا جو انہوں نے نوش فرما لیا۔ فالودہ اس قدر خوش ذائقہ اور شیریں تھا کہ ہارون الرشید کی طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ جی میں آیا کیوں نہ ہو کہ ایسا لذیذ اور مفرح مشروب زین و فتین عالم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ہارون الرشید علماء و ادباء کا بڑا قدردان تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی اس طرح کی تھی کہ وہ علماء کرام کے جوتے اٹھانے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ وہ خود بھی علماء کرام کی دعوتیں کرتا، اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھوں پر پانی اونڈیل کر ان کے ہاتھ دھلواتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے دور کے مشہور فقیہ قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کو دعوت طعام دی اور ان کی خدمت میں وہی مشروب پیش کر کے اسے نوش کرنے کی درخواست کی۔ جب قاضی صاحب نے اس قدر جان فرا اور خوشگوار مشروب نوش کیا تو ان کا دل مسرت سے لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اس مشروب کے متعلق تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔ خلیفۃ المسلمین نے انہیں بتایا کہ یہ پستہ بادام کا فالودہ ہے اور خاص طور پر میرے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آئندہ یہ فالودہ میرے لیے تو ہفتہ میں ایک مرتبہ اور آپ کے لیے روزانہ تیار کیا جائے گا۔ قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم نے یہ بات سنی تو کھلکھلا کر ہنس دیے۔ جب خلیفۃ المسلمین نے اس طرح بے ساختہ ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ دراصل مجھے یہ جان کر کہ یہ پستہ بادام کا فالودہ ہے، اپنے استاد محترم کی بات یاد آ گئی جسے اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے بچپن میں میرے والد ماجد کی وفات اور گھر میں ناداری کی وجہ سے فاقوں تک کی نوبت پہنچنے لگی۔ میری والدہ نے اس صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے مجھے ایک دھوبی کے ہاں مزدوری کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ میں روزانہ دھوبی کے ہاں مزدوری کے لیے چلا جاتا۔ راستہ میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے پاس طلباء کو اصول علم میں مشغول دیکھتا تو میں بھی کبھی کبھار ان کی مجلس میں بیٹھ کر درس سننے لگتا۔ مجھے ان کے درس سے لطف حاصل ہوتا تھا، چنانچہ میں نے اپنے کام میں ناغہ کرنا اور ادھر درس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ جب میری والدہ کو اس بات کی اطلاع ہوتی تو وہ مجھے وہاں لینے آ جاتی اور مجھے کام پر جانے کی ہدایت کرتی تاکہ گھر کی دال روٹی چلتی رہے۔ جب امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے یہ صورتحال دیکھی تو میری والدہ کو سمجھایا کہ بچے کو پڑھنے دو اور جس طرح ہو سکے صبر شکر کے ساتھ گزارا کرو، لیکن اس نے اپنی ناداری اور گھر میں فاقہ کشی کا عذر پیش کیا اور گزارش کی کہ آپ مہربانی فرمائیں اور میرے بیٹے کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دیں تاکہ
یہ دھوبی کی مزدوری کر کے پیٹ پالنے کا سامان کر سکے۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا گیا اور سارا دن دھوبی کے ہاں مزدوری کرتا رہا۔ اگلے روز پھر درس میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے مجھے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور چپکے سے حکم دیا کہ تو روزانہ یہاں پڑھنے آ جایا کر، ہم تجھے روزانہ مزدوری جتنی رقم دے دیا کریں گے جس سے تمہارے گھر کا خرچہ چلتا رہے گا۔ چنانچہ چند روز ایسا ہوا تو وہ دھوبی سیدھا ہمارے گھر پہنچا اور میری والدہ سے کہنے لگا، بی بی آپ کا بچہ کام پر نہیں آ رہا، اگر میں نے کوئی دوسرا بچہ کام پر رکھ لیا تو ناراض نہ ہونا۔ یہ سن کر میری والدہ پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے پاس گئیں اور دھوبی کی بات بتائی اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے فرمایا، بی بی اس بچے کو علم حاصل کرنے دے، انشاءاللہ کسی دن اسی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ تیرے بچے کو پستہ بادام کا فالودہ پلائے گا۔ چنانچہ میری والدہ یہ بات سن کر بادل نخواستہ واپس گھر آ گئی اور سوچنے لگی کہ ہماری قسمت میں پستہ بادام کا فالودہ کہاں، یہ تو امام صاحب کی محض طفل تسلی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام نے ہمیں گزارا الاؤنس دے کر پڑھانا شروع کر دیا اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پوری کر دکھائی۔ قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بچپن میں نادار ضرور تھے لیکن بلا کے ذہین و فطین تھے۔ ان کی اسی خوبی کو حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے اپنی فراست مومنہ سے بھانپ لیا تھا اور لائق شاگرد کی ایسی تربیت کی کہ وہ اس دور کی سب سے بڑی سلطنت اسلامیہ کے چیف جسٹس اور قاضی القضاء کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی بلا کا ذہین ہو، جب تک اساتذہ کا احترام نہ کرے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے، وہ کسی بھی منصب اور عہدے پر نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام مالک رحم اللہ تعالی آداب کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ درس حدیث کے لیے بیٹھنے سے پہلے غسل کرتے اور اجلے دھلے کپڑے پہن کر خوشبو استعمال کرتے اور درس حدیث میں اس شان سے بیٹھتے کہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ان کو دوران درس بچھو نے 7 مرتبہ کاٹا، لیکن یہ حدیث کے احترام میں نہایت صبر سے تکلیف برداشت کرتے رہے اور درس حدیث ختم کر کے طلباء سے کہا کہ میری قمیض سے بچھو نکالو، اس نے مجھے کاٹ کھایا ہے۔ آپ نے صرف طلباء کو ہی نہیں بلکہ حکام کو بھی علم اور اہل علم کا احترام سکھاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم مالکی فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک امام مالک کے پاس رہا، 2 سال علم سیکھا اور 18 سال ادب سیکھتا رہا۔ بعد میں جب ادب کی قدر و قیمت سے آگاہ ہوا تو
خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں وہ 2 سال بھی ادب سیکھنے پر صرف کر دیتا۔ اس دور میں عالم دین محض علم پڑھا کر مدرسہ سے فارغ نہ کرتے تھے بلکہ طلباء کو ادب بھی سکھاتے تھے۔ ان کے سکھائے ہوئے ادب کی وجہ سے ان کے شاگرد تخت الصراع سے اوج ثریا تک جا پہنچتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی نے قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کو چند آداب سکھائے اور انہیں ان پر کاربند رہنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ان پر عمل کیا تو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہو گئے اور عزت و آبرو سے زندگی بسر کرتے رہے۔ وہ آداب آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عام لوگوں کے سامنے گفتگو نہ کرنا، الا یہ کہ وہ تجھ سے از خود کوئی بات پوچھیں تو اس بات کا جواب دے دینا۔ نوخیز لڑکوں سے گپ شپ نہ کرنا کیونکہ وہ فتنہ کا دروازہ ہیں۔ نہ سیر سپاٹے اور گھومنے پھرنے کے لیے بازار کا رخ کرنا۔ اپنے سے بڑی عمر کے ان پڑھ لوگوں میں شامل ہو کر راستے میں نہ چلنا کیونکہ اگر تو ان کے پیچھے چلا تو تیرے علم کی توہین ہوگی اور آگے بڑھا تو تجھے بے ادب سمجھا جائے گا کیونکہ وہ عمر میں تجھ سے بڑے ہوں گے۔ اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ کثرت سے نہ ہنسنا کیونکہ اس طرح دل مردہ ہو جاتا ہے۔ راہ چلتے وقت دائیں بائیں نہ جھانکنا بلکہ زمین پر نظر رکھنا الا یہ کہ مجبوراً دیکھنا پڑ جائے۔ کسی کے سامنے اتنی تنگ دستی کا اظہار نہ کرنا اور حد الوسع بے نیازی اور قلت رغبت اور قلت حرص کا اظہار کرنا، کنجوسی اور بخل سے بچنا، اس دنیا کو حقیر سمجھنا جو اہل علم کے ہاں حقیر ہے، جائز کاموں میں روپے پیسے کے معاملے میں کنجوسی نہ دکھانا، باہمت انسان بننا کیونکہ کم ہمت انسان کی کوئی وقت نہیں ہوتی اور وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ جو مسلمان تجھ سے مشورہ کرے تو اللہ کی خوشنودی پر نظر رکھ کر اسے صحیح مشورہ دینا۔ لوگوں کے راز افشا نہ کرنا، بادشاہ یا امیر آدمی کے پڑوس میں گھر نہ خریدنا، اپنے پڑوسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا کیونکہ یہ بھی امانت ہے۔ خواہش پرستوں کے پاس دعوت اللہ کی نیت کے بغیر نہ بیٹھنا اور گالی گلوچ نہ کرنا، اپنے طور طریقے اور اپنی دنیا پر مطمئن نہ ہونا کیونکہ اللہ تعالی نے ان سب کے متعلق پوچھنا ہے۔ ہر مہینے چند دنوں کے روزے ضرور رکھنا تاکہ دوسرے بھی تجھے دیکھ کر روزے رکھنا شروع کر دیں۔ نمازوں کے بعد اللہ کے ذکر و شکر اور تلاوت قرآن کے لیے وقت نکالنا، اس نیت سے لوگوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا کہ وہ بھی تیری
پیروی میں کثرت سے ذکر الہی کریں. قلت حرکت اور سکون کی عادت اختیار کرنا تاکہ لوگوں میں تیرے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے اور تیری مستقل مزاجی کا اظہار ہو. یہ عمل تیرے روشن ضمیر ہونے پر بھی دلالت کرے گا. گفتگو کے وقت منہ پھاڑ پھاڑ کر بولنے اور آواز بلند کرنے سے گریز کرنا. خوف کی حالت میں نظری مسائل کی مجلس میں گفتگو نہ کرنا، کیونکہ اس حالت میں زبان میں ثقل اور الفاظ میں خلل پیدا ہوتا ہے. جب تو کسی ایسے شہر میں جائے جہاں اہل علم موجود ہوں تو وہاں عام لوگوں کی طرح دن بسر کرنا، تاکہ انہیں یہ خوف نہ ہو کہ تو ان کا منصب اور مقام چھیننا چاہتا ہے، ورنہ وہ متحد ہو کر تیرے خلاف محاذ بنا لیں گے اور تیرے علم اور عقیدے پر طعن کریں گے اور تو مفت میں بدنام ہو کر نکلے گا. ان کے اساتذہ کی تنقیص نہ کرنا، ورنہ وہ تجھے بدتمیز اور بے ادب سمجھیں گے. اگر وہ تجھ سے فتویٰ طلب کریں تو واضح دلیل سے انہیں فتویٰ دینا، انہیں اپنے ساتھ مناظرہ کا موقع نہ دینا. لوگوں سے محتاط رہنا، اللہ سے خلوت میں بھی ایسے ہی ڈرنا جیسے جلوت میں ڈرتا ہے، کیونکہ علم سے اس وقت تک کما حق کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک کہ انسان کا باطن اس کے ظاہر کے مطابق نہ ہو. سکون و اطمینان سے چلنا، کیونکہ اللہ کے بندے زمین پر سکون سے چلتے ہیں. اپنے کاموں میں جلد بازی اور تیزی نہ کھانا، الا یہ کہ وہ کام جن کے جلدی بجا لانے کی تاکید حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. عام گزرگاہ پر نہ بیٹھنا، اگر مجبوراً بیٹھنا ہو تو مسجد میں جا بیٹھنا، نہ ہی بازاروں میں اور مسجدوں میں بیٹھ کر کھانا، الا یہ کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو. عام لوگوں جتنی عبادت پر کفایت نہ کرنا، بلکہ ان سے زیادہ عبادت کرنا، کیونکہ جب تو بھی اتنی ہی عبادت کرے گا جتنی وہ کرتے ہیں تو وہ سمجھیں گے کہ تجھے عبادت کا شوق نہیں اور تیرے علم نے تجھے اتنا ہی نفع دیا جتنا انہیں ان کی جہالت نے. جب بادشاہ تجھے کسی منصب پر فائز کرے تو اس منصب کو اس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک تجھے یقین نہ ہو جائے کہ اس نے محض علم کی بنا پر تجھے اس منصب پر فائز کرنے کا پروگرام بنایا ہے. جب تجھے کسی انسان کے شریر ہونے کا پتہ چل جائے تو اس کے شر کا چرچا نہ کر، بلکہ اس کی خیر کا چرچا کر اور اس کی خیریت طلب کر. البتہ دین کے معاملے میں اس کے شر کو برداشت نہ کر، بلکہ لوگوں کو بتا تاکہ وہ اس کے پیچھے اندھے کنویں میں نہ گریں. فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ فاجر آدمی کے فسق و فجور کا چرچا کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں. اس کے دنیاوی ٹھاٹ باٹ اور تمتراک کی پرواہ نہ کرنا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ اگر تو نے ایسا کر دکھایا تو وہ تجھ سے ہیبت کھائیں گے اور دین میں بدعت جاری نہ کریں گے۔ جب مؤذن اذان دے تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی تیاری کر تاکہ عام لوگ تجھ سے سبقت نہ لے جائیں۔ اپنا دنیاوی کاروبار کسی دیانتدار آدمی کے سپرد کر کے خود علم میں مشغول رہنا۔ اصول مناظرہ سے عاری اور جاؤ حشمت کے پجاری مولویوں سے مناظرہ نہ کرنا، کیونکہ انہیں تیرے حق پر ہونے کی شرم نہیں۔ وہ تو صرف تیری رسوائی چاہتے ہیں، نہ ہی گھسے پٹے مسائل پر بحث کرنا۔ جب تو کسی قوم میں موجود ہو تو از خود ان کی امامت نہ کرنا۔ جب تو امراء کبریٰ کی مجلس میں داخل ہو تو اس وقت تک نمایاں نشست پر نہ بیٹھ جب تک وہ تجھے خود نہ بٹھائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ بد اخلاقی کریں اور تجھے اس نشست سے اٹھا دیں۔ ناظرین و سامعین، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔